ایک بڑھیا کی دعا نے اڑتا ہوا ہوائی جہاز زمین پر اتار لیا۔ دعا اگر سچے دل اور لگن کے ساتھ کی جائے تو قبول ضرور ہوتی ہے۔ دعا کی اہمیت کے حوالے سے جو واقعہ آج پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ ایک بڑھیا کا سچا واقعہ ہے۔ وہ گاڑی سے اترا اور بڑی تیزی سے ہوائی اڈے کی جانب لپکا۔ جہاز اڑنے کے لیے تیار تھا۔ اسے ایک کانفرنس میں شرکت کرنی تھی جو اسی کے اعزاز میں دی جا رہی تھی۔ وہ جلدی جلدی جہاز میں پہنچ کر اپنی مقررہ نشست پر بیٹھ گیا۔ جہاز اڑنے کے بعد کچھ ہی دور گیا تھا کہ اچانک اعلان ہوا، آسمانی بجلی اور طوفانی بارش کی وجہ سے انتظامی آلات میں خلل واقع ہو گیا ہے، لہذا جہاز کو نزدیک ترین ہوائی اڈے پر اتارا جا رہا ہے۔ وہ جہاز سے اترتے ہی ہوائی اڈے کے عملے کے پاس پہنچا۔ کہنے لگا، میں ایک جانا مانا عالمی ڈاکٹر ہوں، میرے لیے میرا ایک ایک منٹ انسانوں کی جانوں کے برابر قیمت رکھتا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ میں 14 گھنٹے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہاں بیٹھا رہوں۔ کارکنوں میں سے ایک نے بولا، جناب ڈاکٹر ذیشان صاحب، اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے تو آپ ایک گاڑی کرائے پر لے کر اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ یہاں سے گاڑی میں وہ مقام 3 گھنٹے سے زیادہ دور نہیں۔ اس نے گاڑی کرائے پر لی اور اپنی منزل مقصود کی جانب روانہ ہو گیا، لیکن یہاں بھی قسمت کام نہ آئی۔ موسلادھار بارش آڑے آئی۔ یہ راہ میں ٹامک ٹوئیاں مارتے پھر رہے تھے کہ احساس ہوا راستہ گم ہو گیا ہے۔ نا امیدی کے ساتھ آگے چل ہی رہے تھے کہ اچانک ایک چھوٹے سے مکان پر نظر پڑی۔ اس طوفان میں غنیمت جان کر نیچے اترے اور جا کر دروازہ بجایا۔ آواز آئی، جو کوئی بھی ہے اندر آ جائے، دروازہ کھلا ہے۔ اندر ایک بڑھیا زمین پر جائے نماز بچھائے بیٹھی تھی۔ اس نے کہا، اماں جی اجازت ہے آپ کا فون استعمال کر لوں؟ بڑھیا مسکرائی اور بولی، بیٹا کون سا فون؟ یہاں تو بجلی ہے نہ فون۔ لیکن تم بیٹھو، سامنے چائے رکھی ہے، پیالے میں ڈال کر پیو، تھکن دور ہو جائے گی۔ ڈاکٹر نے شکریہ ادا کرتے ہوئے پیالی میں چائے ڈالی اور پینے میں مشغول ہو گیا۔ بڑھیا نماز اور دعا میں مشغول تھی۔ اچانک بجلی کی روشنی ہوئی تو ڈاکٹر کی نظر پڑی کہ جائے نماز کے بغل میں ایک بچہ کمبل میں لپٹا ہوا ہے۔ بڑھیا نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو ڈاکٹر نے کہا، میں آپ کے اس اخلاق اور لطف و کرم کا نہایت مشکور ہوں، میرے لیے بھی دعا کیجیے۔ آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ بڑھیا بولی، نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں، تم راہگیر ہو اور راہگیروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ میں نے تمہارے لیے بھی دعا کی ہے، اللہ کا شکر ہے اس نے میری ہر دعا سنی ہے، بس ایک دعا کی قبولیت میں شاید ابھی کچھ دیر باقی ہے۔ ڈاکٹر نے پوچھا، کون سی دعا؟ بڑھیا بولی، یہ جو بچہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ادموا پڑا ہے، یہ میرا پوتا ہے، نہ اس کی ماں زندہ رہی اور نہ باپ۔ اس بڑھاپے میں اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں اس بچے کو کوئی موذی مرض ہے جس کا علاج وہ نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے ایک ہی ڈاکٹر ہے، بڑا نامی گرامی، ڈاکٹر ذیشان، وہ اس کا آپریشن کر سکتا ہے۔ لیکن میں بڑھیا کہاں اس تک پہنچ سکتی ہوں؟ لے کر جاؤں بھی تو پتہ نہیں قبول کرے یا نہیں، بس اللہ سے امید ہے وہ میری مشکل آسان کر دے۔ ڈاکٹر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بھری ہوئی آواز میں بولا، خدا کی قسم، آپ کی دعا نے ہوائی جہاز زمین پر اتار دیا۔ آسمان پر بجلیاں چمک اٹھیں، مجھے راستہ بلوا دیا تاکہ میں یہاں تک کھینچا چلا آؤں۔ خدا کی قسم، مجھے یقین نہیں آتا اللہ ایک دعا کو اس طرح قبول کر کے اپنے بندے کے لیے راستہ نکالتا ہے۔ بے شک سچے دل اور لگن کے ساتھ دعا کی جائے تو قبول ضرور ہوتی ہے۔ آپ بھی ایک بار سچے دل سے دعا کریں، اپنے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔
مزید اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارا پیج جامعہ اسلامیہ کلفٹن ضرور لائک کریں۔ جزاک اللہ۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔